بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن تھا، 13 رجب تھی، اور آج بھی زمین کو محسوس ہوتا ہوگا کس نے قدم رکھا تھا، کون اس دنیا میں تشریف لایا۔ کوئی فاتح خیبر ہے اور کوئی دنیا کے اندر ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کو ناز ہے کہ اس کا مجھ پہ قدم پڑا ہے۔ یہ جو میں نے آج انتخاب کیا تھا کہ شب جمعہ ہے، مادر امیر المؤمنین ہے، مکے کا شہر ہے، 13 رجب کی شب ہے جیسی آج کی شب ہے، صبح جمعے کا دن تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد گھر کے اندر موجود ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور جملہ پیش کر دوں کہ اس سے 30 برس پہلے اسی گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، اور آنے کے بعد جناب ابو طالب سے کہنے لگیں، فرمانے لگیں کہ اے ابو طالب، میں آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ کے بیٹے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اے ابو طالب، میں نے زندگی میں اتنا پاک و پاکیزہ بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، تمام آلائشوں سے پاک ہے۔ کہا اے ابو طالب، اس طرح سے پاک بچہ کہ دنیا کے اندر آیا، ناف بریدہ ہو، اس پہ خون نہ ہو، کچھ نہ ہو، ابو طالب دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو جناب ابو طالب مسکرانے لگے، کہا اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں آج سے 30 برس بعد، اس میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی جو میرے بھائی کے بیٹے میں ہے، الا النبوۃ، سوائے نبوت کے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ صاحب الغدیر نے، علامہ امینی نے لکھا ہے کہ اس وقت جناب ابو طالب نے بشارت دی، کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں 30 برس بعد آپ کے یہاں۔ اب وہ 30 برس گزر گئے، بھائی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ، 30 برس گزر گئے، شب جمعہ ہے، رات کا وقت ہے، اگر گرمی بھی تھی تو خنکی سی محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں خنکی نہ ہو، کائنات کی جو ٹھنڈک بخشنے آ رہا ہے وہ علی آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کو خواب میں آواز آئی ہے، فاطمہ کعبہ انتظار میں ہے، خانہ کعبہ پہنچی ہے۔ بی بی بیدار ہوتی ہیں، برقع لیتی ہیں، اور برقع لینے کے بعد چلیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے مجمع کی، برقع لیا اور ایک مرتبہ بی بی چلیں۔ اور شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول خدا جناب امیر کے چچا، جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی، فرماتے ہیں میں کچھ بنی ہاشم کے ساتھ، آپ کو پتا خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، تو کہا میں وہاں خانہ کعبہ کے مسجد الحرام میں بیٹھا تھا، خانہ کعبہ کے سامنے، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بی بی برقع پوش آئی ہیں، ان کا لباس بتا رہا ہے یہ ہمارے قبیلے کی ہیں، کیونکہ بنی ہاشم پردہ کیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب کسی کو پردے کا پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی بنی ہاشم کی خواتین پردہ کیا کرتی تھیں۔ کہا برقعے سے میں نے اندازہ لگایا یہ ہمارے خاندان کی بی بی ہیں۔ کہا برقع لے رکھا ہے، طواف کرنے لگی خانہ کعبہ کا رات میں، اور ایک مرتبہ رکن یمانی کے مقام پہ آ کے کھڑی ہوئی، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگیں رب انی مؤمنۃ بک، وہ جو میں نے ابتدا میں دعا پڑھی تھی، اے اس کعبے کے رب، تو جانتا ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، اللہ اکبر، وبما انزلت من رسلک وکتبک ومصدق، اور جو کچھ تیری طرف سے نازل ہوا، جو تو نے انبیاء بھیجے، جو مرسلین بھیجے، جو تو نے کتابیں نازل کی، میں سب پہ ایمان رکھتی ہوں، سب کی تصدیق کرتی ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی تصدیق وہی کر سکتا ہے جس نے پڑھ رکھا ہو، نہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے رسول خدا نے فرمایا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ مصدق، عزیزان گرامی، اس مقام پہ فرمایا، کہا اور اپنے جد ابراہیم جو تیرے خلیل ہیں ان پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، انہو بنا، اور جس نے بیت العتیق، جس نے تیرے اس گھر کو بنایا ہے، میں اپنے جد ابراہیم پہ ایمان رکھتی ہوں، اور پروردگارا میں اس مولود پہ جو اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے اور میرے بطن میں ہے اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ پروردگارا میری مشکل کو آسان فرما دے۔ کہا اچانک بس یہ دعا کا پڑھنا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا، اب سمجھ میں آیا، بحق کے اس مولود کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے جو میرے شکم میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واسطہ دے کے دعائیں کرنا جناب فاطمہ بنت اسد کی سیرت ہے۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی، ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی، جیسے ہی دیوار، بھئی اگر کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں اور دیوار میں درار پڑنے لگے، کریک ہونے لگے، بھئی اور کیا
بڑے بڑے مرد جو ہیں فوراً دیوار کے نیچے سے ہٹ جائیں گے, بھاگیں گے کہ بھی دیوار کریک ہو رہی ہے, بھئی اگر کسی میں بھی عقل ہوگی تو وہاں سے ہٹ جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر کسی میں عقل ہوگی تو کہے گا دیوار میں کریک آ رہا ہے تو یہاں سے بھاگا جائے یہاں سے. لیکن سارے مرد بھی جو موجود تھے وہ ہٹنے لگے, لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اندر چلی گئی. اب میں ہاتھ باندھ کے مادر امیر المومنین سے سوال کروں گا, بی بی آپ بی بی ہیں, پردہ دار ہیں, اور آپ کے پاس کوئی اور موجود ہے, دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے, آپ بھاگی کیوں نہیں؟ تو میرا دل کہتا ہے بی بی جواب دے گی, میں حیدر کرار کی ماں ہوں. میں بھاگوں گی کیوں؟ میں حیدر کرار کی ماں ہوں. بی بی آپ کو کوئی خوف نہیں آ رہا؟ بی بی کہیں گی تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں ہوں. ایک مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی, اندر سے آواز آئی, یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے. عزیزان گرامی, جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تھا نا, تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں. کچھ لوگ پہنچ گئے, باہر نہیں تھیں, اندر تھیں. ان کی والدہ ان کو ہبہ کر گئی تھی کہ میں نے مخصوص کر دیا, اپنی بیٹی کو وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے. صفائی کرتی تھی, اوپر بالا خانے میں رہا کرتی تھی. جیسے ہی جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب مریم پہ وحی نازل کی, یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. اخرجی, یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. پروردگارہ پھر تو بندوبست کر, میں کہاں جاؤں عیسیٰ کی ولادت کے لیے؟ اللہ نے کہا بندوبست میرا کرنا کام ہے. اللہ نے بندوبست کیا, مجھے بحث نہیں کہ کہاں گئی ولادت کے لیے, لیکن بیت المقدس سے باہر چلی گئیں. جناب مریم بطول تھیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی کتابوں میں نے پڑھا ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی فضیلت بتائیے. کہا کہ جناب آسیہ جس گھر میں رہ رہی تھی فرعون کے, وہاں عبادت درست نہیں تھی, لیکن وہ تقیہ میں وہاں عبادت کر رہی تھی. میں اس کعبے میں عبادت گزار تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کہ جسے ابراہیم نے بنایا تھا. کہا مریم کی ولادت کا وقت قریب آیا, انہیں نکال دیا گیا تھا. کہا اور ایک مرتبہ میں, یعنی جناب فاطمہ بنت اسد جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں, باہر جانے سے کہا دے, اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر تھیں, دیوار کعبہ شک ہوئی, اندر سے آواز آئی, یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جائیے. ایک مرتبہ بی بی اندر گئی, دیوار کعبہ بند ہو گئی. سب اٹھ کے دیکھنے لگے, ہاتھ لگانے لگے, کیا ہوا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. صبح کا وقت قریب تھا, صبح صادق ہوئی. جب صبح کا وقت ہو گیا تو جناب عباس نے سب کو بتانا شروع کیا کہ بھئی رات حضرت ابو طالب کی زوجہ اندر چلی گئی. کہاں سے؟ در تو بند ہے, تالا لگا ہوا ہے. کہا یہی تو معاملہ ہے, وہ یہ رکن یمانی سے دیوار کھلی اور وہ اندر چلی گئی. اچھا سب کو بلاؤ, کسی کے پاس چابی ہے؟ کہاں لگاؤ, کھولو. چابی لگا رہے ہیں, چابی لگا رہے ہیں, نہ تالا کھل رہا ہے, نہ کوئی اندر جا سکتا. سب پریشان ہیں کہ بھی بھوکی ہیں رات سے, اور آخری ایام تھے, بھوک پیاس ہے. پہلا دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا. بھئی جنہیں پریشان ہونا چاہیے تھا وہ سکون سے گھر پہ بیٹھے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ پریشان کسے ہونا چاہیے تھا؟ جناب ابو طالب کو, حضرت ابو طالب کو, حضرت رسول خدا کو. کہ رسول خدا سے جب پوچھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آپ کا کیا رشتہ, کہا امی بعد امی, میری ماں کے بعد وہ میری ماں ہے, انہوں نے مجھے پالا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. لیکن کسی کی ماں پریشانی کی حالت میں ہو تو وہ پریشان ہوگا. یا جناب ابو طالب کے جن کی وہ ناموس ہے, نہ جناب ابو طالب پریشان, نہ جناب سرور کائنات. میں نے وعدہ کیا تھا 9:30 پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ, 3 منٹ باقی ہیں. عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات اور جناب ابو طالب دونوں گھر پہ سکون سے بیٹھے ہیں. تیسرا دن نمودار ہوا, سارا مکہ جمع ہو چکا کہ تیسرا دن ہے. یہ بی بی کہیں انتقال نہ کر گئی ہو, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, نہ تالا کھل رہا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, نہ اندر چراغ ہے, نہ ہوا کا انعکاس ہے. ایک مرتبہ تیسرے دن جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لائے. جیسے ہی آئے تو کہا چابی نہیں لگ رہی. پیغمبر نے چابی نہیں لگائی, آنکھوں سے دیکھا. جیسے ہی تالے کو دیکھا, تالا کھل کے گر گیا. تالے کا گرنا تھا, پیغمبر نے ہاتھ لگایا, در کھلا. توجہ, جیسے ہی در کھلا جناب فاطمہ بنت اسد سے پہلے ہی سامنے کھڑی تھیں.
آپ کی آغوش میں جناب مولا کائنات تھے، آپ نے نہ انتظار کیا نہ سوال کا جواب دیا، خود ہی سلام کر کے بس اتنا کہا یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی۔ جناب سرور کائنات نے ہاتھ بڑھائے کہا میری آغوش میں دیجیے۔ اب اس مقام کے لیے جوش ملی آبادی کے 2 مصرے اچانک ذہن میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے بھئی، پیغمبر نے فرمایا تھا نا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر نے رسول خدا کی حدیث کو عنوان قرار دیا ہے کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، کہ اللہ کو ناز ہے، ارے یہ میرے شاہکار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وقت تو تمام ہو گیا، میں اب پہنچا ہوں۔ تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے جیسی آغوش میں لیا تو مولا نے فوراً، مورخین نے لکھا فوراً مولا نے آنکھیں کھول دی اور رسول خدا کو سلام کی۔ اب اس مقام پہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ یا رسول اللہ یہ علی کا آپ کی آغوش میں بولنا کیوں اتنا ضروری تھا؟ تو میرا دل کہتا ہے کہ مولا کہیں گے کہ کہیں عیسائی جو دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہیں مسلمانوں پہ اعتراض نہ کر دیں کہ ارے ہمارے نبی تو بارے میں بولے تھے، انی عبداللہ وَآتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، نبوت دے کے بھیجا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور اس نے مجھے اور میری ماں کو بابرکت بنایا ہے اور مجھ پہ کہا ہے کہ مجھ پہ اپنے ماں کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے۔ عزیزان گرامی بول رہے ہیں کہ ہمارے میں 2 ہفتے سے کم کے جناب عیسیٰ، تو اب یہاں پہ کہیں وہ عیسائی مسلمانوں سے نہ کہیں کہ تمہارے نبی پہ تو 40 برس کے سن میں وحی آئی تھی، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ان کے پہلے وصی نے 3رے دن بول کے بتا دیا میں فخر عیسیٰ ہوں، جب نائب ایسا تو نبی کیسا۔ اور فرمایا جانے گرام تو اب یہ جناب امیر علیہ السلام نے آغوش رسالت میں آتے ہی ایک مرتبہ کلام کیا اور وہاں پہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، اگر آپ اجازت دیں تو میں توریت سناؤں، آپ اجازت دیں تو زبور سناؤں، آپ اجازت دیں تو انجیل سناؤں۔ وہاں آپ نے کہا کہ سنائیے، تو جناب امیر نے توریت کی تلاوت کی، زبور کی، انجیل کی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئیں اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو وہ خود گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابوں کو ان سے بہتر جانتے۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت تو قرآن سناؤں۔ یہ بھی پیغمبر 30 برس کے ہیں، نزول قرآن شروع نہیں ہوا۔ جو آغوش رسالت میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ سورہ مؤمنون کی آیات کی تلاوت کی، علماء نے جو لکھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بس بھی وقت نہیں، تمام ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہے، مومن ہی فلاح پانے والے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم فی للزکاۃ فاعلون، جو نماز میں خاشع ہیں، جو زکوٰۃ کے داخل۔ مولا یہ 114 سورے ہیں، یہ سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں؟ اتنے سورے تھے کسی اور سورے کی تلاوت کرتے تھے، سورہ فاتحہ سنا دیتے، سورہ آل عمران سنا دیتے، سورہ مائدہ سنا دیتے، سورہ عادیات سنا دیتے، سورہ اخلاص سنا دیتے۔ یہ سورہ مؤمنون ہی کی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات اور اس کے اندر بھی یہ کہنا بس مومن ہی کامیاب ہے، تو مولا، میرا دل کہتا ہے مولا یہ فرمائیں گے میں ہوں امیر المؤمنین، تو میں اپنے ماننے والوں کی کامیابی کی گواہی دے رہا ہوں، جو مجھے ماننے کا بس وہی کامیاب ہے۔ بہت سے ایسے بغض و کینہ رکھنے والے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ علی سے مخصوص نہیں ہے، ایک ان سے پہلے کوئی ایک اور آدمی بھی پیدا ہوا تھا، میں نام نہیں لوں گا، کس کا نام لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بہت سے لوگوں کو بس اس بات کا بغض و کینہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے کوئی فضیلت مخصوص نہ ہو جائے۔ 900 سال پہلے بہت بڑے اہل سنت کے بہت بڑے مورخ و محدث گزرے، حدیث کے ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی کوئی ایسی فضیلت نہیں دیکھی جس فضیلت میں، صحابہ کے مناقب میں نے علی کو صحابہ کا امام نہ پایا۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں؟ کہ میں نے کوئی بھی صحابہ کی ایسی فضیلت نہیں دیکھی کہ ان میں یہ فضیلت ہے اور علی کو ان کا امام نہ پایا ہو۔ تمام صحابہ کے تمام مناقب میں علی ان سب کے امام ہیں۔ اہل سنت کے عالم ہیں، ہمارے عالم نہیں ہیں یہ کہ آپ کہیں کہ بھی اپنے والوں کی سنا کے۔
عزیزان گرامی ہمارے علماء میں سے نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی صحابہ کے مناقب ایسے نہیں جن میں علی ان کے امام نہ ہو، اور پھر وہ فرماتے ہیں میں نے 70 علی کے ایسے مناقب دیکھے ہیں جن میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے۔ تو کہا کون سے 3 ایسے فضائل ہیں؟ کہا محمد نے ایک ہی دختر تھی علی سے بیاہی، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، ایک ہی دختر تھی، بڑے بڑوں نے رشتے بھیجے، پیغمبر نے منع کر دیا کہ نہیں، فاطمہ کے عقد کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ کہ رسول خدا نے اپنی دختر کا عقد علی بن ابی طالب سے کیا۔ کہا اور کہ دوسرے جب انہوں نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو اللہ نے آیت نازل کی ولایت کی، اور تیسرے جب سارے صحابہ پورا زور لگا چکے، خیبر فتح نہیں ہوا تو علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ لیا۔ کہا حیدر کرار نے اکیلے آ کر کے خیبر کا در اکھاڑ دیا۔ تو کہا یہ علی کے فاتح خیبر ہیں، کہ علی سے مخصوص ہیں۔ مولا کا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، نہ مولا سے پہلے کسی نے کہا نہ مولا کے بعد۔ تو ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ علم مشترک ہے، علم لدنی کے مالک ہے سب کے سب 14۔ عزیزان گرامی خود جناب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کہا لوگوں نے کہ آپ کیوں نہیں کہتے سلونی سلونی؟ کہ کیونکہ ہمارے جد نے کہہ دیا تھا اس لیے ہم نہیں کہیں گے، انہوں نے کیونکہ فرما دیا تھا اب ہم نہیں کہیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ ان کے علم کے وارث ہیں، جو پوچھنا پوچھ لو لیکن سلونی نہیں کہیں گے، تاکہ ان کے کسی دشمن کی جرت نہ ہو سلونی کہنے کی۔ اور جس نے بھی مولا کائنات کے علاوہ سلونی سلونی کہا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ بس جس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے اسے اپنے اوپر گمان ہونے لگتا ہے میں کچھ ہوں۔ تو اب سبط ابن جوزی نے کہا میں کچھ ہوں، بھئی اتنے میرے ماننے والے ہیں، اتنے میرا درس سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس نے اس دن کہیں ممبر پہ جاتے کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اچھا خدا ایسوں کو ذلیل کرواتا ہے نا تو عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرواتا ہے۔ تو اب وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون تھی برقعے میں، فوراً کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا سبط ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اچھا اسے محسوس ہوا کہ نام لے رہی ہے، شیخ نہ کوئی سماحت شیخ یا جو القاب بلاتے تھے اس زمانے میں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ سبط ابن جوزی۔ کہ سبط ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہ یہی تو کہا ہے میں نے۔ کہ اچھا یہ بتا کہ انہوں نے کہا علی بن ابی طالب مدینے ہی میں تھے اور کوئی خلافت والا مدینے ہی کے اندر انتقال کر گیا، 3 دن جنازہ بھی پڑھا لیکن علی جنازے میں نہیں گئے۔ بات پہنچ گئی؟ علی بن ابی طالب جنازے میں نہیں گئے، مدینے ہی میں تھے، اور سلمان فارسی مدائن میں تھے، علی مدینے میں تھے۔ مدائن عراق اور ایران کے بارڈر پہ ہے، عراق کے اندر لیکن ایران کا بارڈر ہے، اور علی یہاں جناب سلمان کا انتقال ہوا رات میں، اور صبح سب سے پہلے جو پہنچے وہ جناب امیر المومنین پہنچے۔ اب جیسے اس نے کہا کہ سوال کیا؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے اور وہاں جنازے میں کیوں چلے گئے؟ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ اب سبط ابن جوزی نے کچھ دیر سوچا، اس نے کہا کہ اگر ادھر سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں، اور اگر ادھر سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں، دونوں طرف سے میں یہ اس نے جو سوال کیا۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ بھئی اے بڑھیا بتاؤ مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہو بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اس خاتون نے کہا میرے سوال کا تمہارے سوال سے کیا ربط ہے؟ کہنے ربط ہے، اگر تم شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہو تو تم پہ لعنت ہو کہ اگر شوہر کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر آ گئی ہو، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو۔ یعنی میں بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں، یہ بتا وہ جو جمل میں گئے تھے وہ پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا بغیر اجازت کے گئے تھے؟ بات پہنچ رہی ہے جانے گرہ میں؟ ایک مرتبہ سبط ابن جوزی نے آپ نے دیکھا نا عرب کپڑا لیتے ہیں سر پہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ عرب پرنا لیتے ہیں یا کپڑا سر پہ، اس نے فوراً کپڑا جو ہے اتارا اور اپنی جو ابا تھی نا وہ سر پہ اوڑھ لی اور فوراً ممبر سے اترا، برقع میں بھاگ گیا۔ اب یہ سمجھ میں آیا یہ جو لال مسجد کے برقعے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، یہ بڑے پرانے برقعے ہیں جس کے اندر بڑے بڑے لوگ فرار کرتے رہے ہیں۔ جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے، فارسی کے شاعر نے کہا ہر کھب علی در رفتاد و رفتاد، جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے۔ گرام میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ جناب امیر اسلام کے تو مولا کے مخصوص ان میں سے ایک ہے سلونی کا مولا کا یہ جو قول ہے یہ مولا سے مخصوص ہے۔ ایک مولا کا لقب امیر المؤمنین، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مولا کا سب سے بڑا جو لقب ہے وہ یہی لقب ہے کہ امیر المؤمنین، تمام مومنوں کے تمام کمالات کے اندر جو امیر ہوں وہ علی بن ابی طالب ہے۔
کسی کے اندر سخاوت زیادہ ہوگی، کسی میں شجاعت زیادہ ہوگی، کسی کے اندر علم زیادہ ہوگا، ہر ایک کے اندر الگ الگ صفات ہوں گی۔ عزیزان گرامی، اتنے مومن ہیں جناب آدم سے لے کے قیامت تک، اتنے مومن آئیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اتنے اہل ایمان آئیں گے، ان کے تمام کمالات میں جو ان کے امیر ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ اسی لیے ائمہ نے فرمایا کہ مولا کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین۔ اور ہمارے مسلمانوں کو اسی بس ایک ہی لقب سے بغض ہے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے ہی کہہ لیا جائے امیر المؤمنین۔ نہ جانے کس کس نے بغض میں کہلانا شروع کیا تھا۔ اس لیے ہمارے ائمہ سے کسی نے کہا، چھٹے میں کتاب الارشاد شیخ مفید جلد نمبر 2، کہ کسی نے چھٹے امام علیہ السلام سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، مولا نے کہا آج تو کہہ لیا، آئندہ مت کہنا۔ کہا مولا کیا مومنوں کے امیر نہیں ہے؟ کہا کیونکہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے بغض و عداوت میں ان کے بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کیا تھا، اس لیے ہم ائمہ اہل بیت نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی امیر نہیں کہلائے گا، صرف امیر ہیں تو علی ابن ابی طالب۔ بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی؟ وہ چیزیں جو مخصوص ہیں جناب مولا کائنات سے، کہ مولا کا لقب ہے امیر المؤمنین۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے علماء کہ جب مطلقاً امیر المؤمنین کو ہمیشہ کہو امیر المؤمنین، نام بھی مت لو، بلکہ کہو امیر المؤمنین۔ اتنا دہراؤ کہ دشمنوں تک کو اندازہ ہو جائے کہ جب شیعہ کہتا ہے امیر المؤمنین تو مراد لیتا ہے علی ابن ابی طالب۔ میں 2 جملے یہاں پہ کہوں گا معذرت کے ساتھ۔ بہت سے مولا کے دشمنوں نے کیا کیا ہے کہ اتنا امیر المؤمنین کا لفظ عام کیا ہے کہ ہمارے بعض اوقات جو ہے وہ بعض وزیر اعظموں تک کو ضرورت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے بھی کہو امیر المؤمنین، یعنی اتنا معیار گرا دیا گیا، پتہ نہیں بات پہنچی، یعنی میں نے معذرت کے ساتھ کہا یہ بات پہنچ گئی ہے، یعنی اتنا معیار گرایا کہ کوئی وزیر اعظم جس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی کبھی، وہ کہتا ہے مجھے بھی کہو امیر المؤمنین۔ اور دوسرا لفظ مولا، معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یہ امیر المؤمنین ہمارا مولا کا سب سے بڑا لقب۔ اور لفظ مولا کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ ان اللہ مولا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، فمن کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اب یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ جو ہے نا، میں نے دیکھا کہ انسان کی جتنا اس دماغ کو استعمال کریں، مولا امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ میں بڑا عجیب و غریب فرمان ہے، اسے پیش کر دوں اور آگے بڑھوں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر جو ظرف ہے، ظرف یعنی یوٹینسل، وہ بھر جاتا ہے، لما جعل فیہ، جو اس میں ڈالو گے وہ بھر جائے گا، الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے، فانه یتسع بما جعل فیہ، وہ جتنا اس میں ڈالتے چلے جاؤ گے اتنا ہی وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ مغز جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح سے نہیں ہے کہ 20 گیگ ہے، اس کے بعد میموری فل ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، تو انسان جو ہے وہ اس پہ ریلائی کرے۔ تو ایک صاحب کرسچن تھے، وہ کنورٹ ہوئے، متاثر ہے مولا سے، تو اس کو تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ کہنے لگے بیٹھیے، کہنے لگے نہیں میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، I'm a practicing Christian، میں کرسچینٹی پہ پریکٹس کرتا ہوں، مجھے مسلمان نہیں ہونا، میں صرف اور صرف علی ابن ابی طالب سے بہت متاثر ہوں، ان سے ملنا چاہتا تھا۔ آپ علی ابن ابی طالب، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں، میں ان کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں کہ if I tell you that he passed away 100 years back، اگر میں یہ بتاؤں کہ 100 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا علی ابن ابی طالب کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ 100 سال پہلے کوئی اپنے سے 100 سال آگے کی سوچ سکتا تھا؟ کہ میں جب مولا کے یہ علی ابن ابی طالب کی چیزیں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے جینا سکھا رہے ہیں۔ نہج البلاغہ جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے جینا سکھا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اور اگر میں کہوں 200 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے 200 سال پہلے کوئی ایسا آدمی گزرا ہو جو 200 سال کے بعد کی باتیں کرے۔ اور اگر کہوں 500 سال پہلے انتقال ہو گیا، اب بالکل خاموش ہو گیا، کہا یہ میرے سے مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کہوں 1000 سال پہلے انتقال ہو گیا، اب وہ جواب ہی نہیں دے رہا۔ کہا یہ علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے شہید ہو گئے تھے، اور یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا محمد، ان کے بھائی تھے اور ان کے وصی تھے۔ اب بتاؤ ابھی بھی اسلام کے متعلق نہیں جاننا چاہتے؟ تو وہ کہنے لگا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے بس یہ جملہ سنا، کچھ دن میں بیٹھا رہا، اس کے بعد کہا کہ نہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہ 1-2 ہفتے میں سوچتا رہا کہ کوئی 1400 سال پہلے نہج البلاغہ جیسا کلام فی البدی کہہ سکتا؟ کہ کسی آدمی کو کہا جائے نا کہ بھئی یہ ایک خطبہ آپ کو PhD دی جائے گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، 5 سال کی مدت ہے، سوچ سمجھ کے ذرا ایک ایسا خطبہ لکھ دو توحید پہ جیسا علی ابن ابی طالب نے لکھا، اسے PhD بھی ملے گی، اسپانسرشپ بھی ملے گا، ڈگری ملنے والی ہے، 5 سال کی مہلت ہے۔ سوچ کے بھی ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا، مولا نے فی البدی ایسے خطبے دیے ہیں۔
ایک دو ہفتے بعد میں واپس گیا ان عالم کے پاس, کہا کہ اگر واقعاً اسلام کے پیشوا کا نام علی ہے تو میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں. کہنے کہ انہوں نے مجھے اسلام سکھایا, کہ جو کچھ میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا اس کے بعد میں مسلمان ہوں. تو کہا آپ کو نام بدلنا پڑے گا, مسلمانوں کا نام رکھنا پڑے گا. کہا کیوں؟ میں کرسچن ہوں, آپ تو عیسائیوں کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, کہنے آپ کو نام مسلمان والا رکھ لیں. تو کہا پھر میرا کوئی ایسا نام رکھے جس میں علی آتا ہو. انہوں نے مختلف ان کو چوائسز بتائیں, آخر میں اس نے اپنا نام جو انتخاب کیا اس نے رکھا عبد العلی مہدی, جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں غلام علی. اللہم صلی علی محمد وعلی. معذرت میں نے بہت زیادہ خوش کر دیا بحث کو. عزیزان گرامی, اتنا متاثر ہوا, اور جہاں جاتا تھا وہ ہر جگہ پہ صرف کہتا تھا علی بن ابی طالب نے اس مقام کے لیے یہ فرمایا, یہ فرمایا, یہ فرمایا. 4 سے 6 مہینے کے اندر اتنا, مسلمان ہونے کے 4 سے 6 مہینے بعد اتنا قابل تھا کہ مسلمان بچوں کو نہج البلاغہ سکھایا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے 4 مہینے میں, ظاہر ہے اس وقت میرے ذہن میں 4 مہینے, شاید 6 مہینے, کہ میں نے 4 مہینے میں 1/3 نہج البلاغہ انگلش والی حفظ کر لی ہے, میمورائز کر لی تھی. اتنا عاشق تھا جناب امیر کا. عزیزان گرامی, بس میں نے ذہن کو تمام کیا.